فرمان معصوم ہے کہ عورت کی فطرت تب بچے گی جب وہ شریعت پہ عمل کرے گی۔ فرمائے خاتون کبھی بھی رات کے اندھیرے میں نہ نکلا کر، تیری حفاظت اور فطرت کی حفاظت اسی میں ہے کہ تو رات کو نہ نکلے۔ یہ واقعات سنتے ہیں نا، فلاں روڈ پہ فلاں جگہ پہ فلاں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، یہ تب ہوئی کیونکہ زیادتی کرنے والوں نے بھی شریعت کا انکار کیا، اور جو رات کے اندھیرے میں نکلی تھی اس نے بھی شریعت کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر یہ عورت رات کے اندھیرے میں نہ نکلے، اس کی فطرت بھی بچے، اس کی عزت بھی بچے، کیونکہ رب نے تجھے بنایا ہے، وہ جانتا ہے تجھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ فرمایا کچھ چیزیں عورتوں کی فطرت کے لیے، کچھ چیزیں مردوں کی فطرت کے لیے۔ عورت کی فطرت کے لیے ہے، مرد کی فطرت کے لیے ہے کہ مرد کو خوش اخلاق ہونا چاہیے، جب کسی سے بات کرے تو رفتار اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے ہے کہ جب کسی نامحرم سے بات کرے اس کا اخلاق سخت ہونا چاہیے، یہ نرمی سے بات نہ کرے، یہ مٹھاس سے بات نہ کرے۔ کسی کا فون آئے، دروازے پہ دستک ہو، فلاں گھر پر آئے، اگر یہ عورت میٹھے انداز سے بات کرے گی تو سننے والے کے دل میں شیطان ابھر کے آ جائے گا۔ اے خاتون، اگر عزت کو بچانا ہے تو فطرت کو بچانا ہوگا۔ امام فرماتے سختی سے بات کیا کرنا محرموں سے، کہیں ایسا نہ ہو تو دکان پہ جائے 500 روپے بچانے کے لیے کہ چیز کو سستا کر دے، دکاندار سے میٹھے انداز میں بات کرنے لگے۔ تیری مٹھاس اس کے دل میں شیطان کی آگ کو جلا دیتی ہے، اور اس جوان کی فطرت کو خراب کرتی ہے، اس دکاندار کی فطرت خراب ہو جاتی ہے۔ تمہارے 500 روپے تو بچ جائیں گے لیکن تمہاری فطرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تمہارا 100 تو بچ جائے گا لیکن فطرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو ہم فرماتے ہیں عورت کے لیے ہے جب بات کرے تو لہجے میں سختی ہونی چاہیے، جب کسی نامحرم سے مرد لیکن بات کرے تو لہجے میں اخلاق ہونا چاہیے۔ دوسری فطرت ہے، عورت اگر فطرت کو بچانا چاہتی، فرمایا مرد کو سخی ہونا چاہیے۔ یہ سخی ہو، ہاتھ کا کھلا ہو، فقیر کی مدد کرے، لیکن عورت کو کنجوس ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ سخی بنی تو شوہر فقیر بن جائے گا۔ اگر یہ لٹانے لگی وہ کماتا جائے گا، یہ لٹاتی جائے گی۔ تو فرمایا نہیں، تجھے سخی نہیں ہونا، تجھے کنجوس ہونا ہے، شوہر کی پائی پائی جمع کرنی ہے، تاکہ کل وہ تنگ دست ہو جائے تو بیوی ایسی ہو کہے میں نے جمع کر کے رکھا ہے۔ یہاں تک کہہ دیا اگر فقیر کو پیسے دینے ہیں اور شوہر کے مال سے دے رہی ہو، جب تک اجازت نہیں تو دینا حرام ہے، کیونکہ نفقہ وہ تیرے لیے لاتا ہے، محنت وہ کرتا ہے، تیری عزت ہے، تیری عظمت ہے، اپنی عظمت کو سمجھ۔ کچھ خواتین رسول کے پاس آئیں اور مسجد میں آ کر نبی کے سامنے سجدہ کر دیا۔ رسول نے فرمایا خبردار اٹھ کے کھڑی ہو جاؤ، میرا شکریہ ادا کر سکتی ہو لیکن مجھے سجدہ نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی سجدے کے لائق ہے وہ رب الارباب ہے، اگر کوئی تعظیم کے لائق ہے وہ پروردگار عالم ہے۔ یہ ماتھا اگر کسی کی دربار میں جھکتا ہے تو بس خدا کی دربار میں جھکتا ہے کہ خبردار مجھے سجدہ کیا، اٹھو کھڑی ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ اور ایک مرتبہ رسول نے فرمایا اگر خدا اپنے بعد کسی کو عورتوں کے لیے لائق سجدہ بنایا نہیں ہے، اگر بناتا تو شوہر کو بناتا۔ یہ عورت کا مجازی خدا ہے، مجازی خدا ہے۔ یہاں تک تو عورتوں کے لیے کچھ جملے آپ کے لیے کہہ دوں، یہ مجازی خدا ہے۔ اگر تجھے خدا نے مجازی خدا بنایا ہے تو تو بھی ایسا بن جیسا تیرا رب ہے۔ وہ غفار ہے، وہ غلطیوں کو معاف کرتا ہے، تو بھی غلطیوں کو معاف کر۔ وہ ستار العیوب ہے، وہ تیرے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ جگہ جگہ بہن کے پاس، ماں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس بیوی کے عیب نہ بتایا کر۔ جب اس نے تیرے عیب بتانا شروع کیے تو لوگوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اگر تجھے رتبہ دیا ہے تو ہضم بھی کر اس رتبے کو۔ اگر تجھے مجازی خدا کا لقب دیا ہے تو بھی ایسا بن جیسے وہ غفار ہے، جیسے وہ رحیم ہے، جیسے وہ ستار العیوب ہے، ایسے تو اس کے عیبوں پہ پردہ رکھ۔ جگہ جگہ بیوی کی برائیاں نہ کر، جگہ جگہ اس پہ سختی نہ کر، ایسے رحم دل بن جیسے تیرا خدا رحیم ہے،
ایسے کریم بن جیسے تیرا خدا کریم ہے، ایسے اسے رزق دے جیسے تیرا خدا رزاق ہے۔ ایسا نہیں پورا سال دوستوں کے ساتھ گھومتا رہے۔ آج شہباز قلندر پہ گیا تھا ماشاءاللہ، آج بھٹائی پہ گیا تھا بارک اللہ فیک، آج اس درگاہ پہ گیا، اس درگاہ پہ گیا۔ ارے یہ درگاہ والے پیر تجھے ماریں گے۔ درگاہ پہ جانا بھی ہے تو بچوں کے ساتھ جا، بیوی کو لے کر جا، جس کو خدا نے تیری ملکیت میں دیا، جس کا نفقہ تیرے اوپر واجب ہے۔ جگ جہاں کی پرواہ ہے پر نہ بیوی کی پرواہ ہے نہ بچوں کی پرواہ۔ یہ کیسا علی والا ہے؟ علی ہوتا تو ایسے چلتا جیسے علی فاطمہ کے ساتھ ہے۔ گھر ایسے جنت نہیں بنتا، گھر کو جنت بنانا ہے تو اپنے وجود میں وہ تہذیب لانی ہوگی جو اہل بیت کی تہذیب ہے، وہ رفتار لانی ہوگی۔ اے عورت، خدا نے تجھے عزت دی۔ آج یہ تصور لگا نا ایکوالٹی، مرد اور عورت برابر ہیں، برابری نہیں ہے۔ تو تیرا مقام وہی ہے جو تجھے خدا نے دیا، مرد کا مقام وہی ہے جو اسے خدا نے دیا۔ لیکن تیری عظمت ہے، جب تو باپ کے گھر میں تھی تو اس وقت باپ پر واجب تھا تیرا خرچہ دے، تیرا نفقہ دے۔ جب باپ کے گھر سے نکل کے شوہر کے گھر میں گئی، اب شوہر پر واجب ہے اسے عزت دے، اسے لباس دے، اس کا خرچہ دے، معاشرے میں اس کو سربلند کرے۔ یہ کس کا حق ہے؟ شوہر کا حق ہے۔ اور دیکھو عورت کی عزت کتنی ہے، کیونکہ عورت پتھر نہیں ہے، عورت سونا ہے۔ سونا روڈ پہ نہیں ملتا، سونا بازاروں میں نہیں ملتا ہے، سونے کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، تجوری میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ سونے کو چوری کرنے والے رہزن بہت ہیں۔ خدا تیری قیمت کو جانتا ہے، وہ تجھے سونا بنا رہا ہے، تو خود کو پیتل بنا رہی ہے۔ وہ تجھے عظمت دے رہا ہے، تو اپنی عظمت کو پامال کر رہی ہے، کیوں اپنی فطرت سے پیچھے ہٹتی ہے؟ عجیب روایت ہے، عجیب روایت ہے۔ آدم کو خدا نے خلق کیا اور آدم تھے درخت کے سائے میں بیٹھے۔ جیسے حضرت آدم نے آنکھ کھولی تو سامنے کسی کو دیکھا جو شکل میں آدم جیسا تھا، لیکن آدم سے زیادہ حسین، آدم سے زیادہ خوبصورت۔ روایت لکھتی ہے یہ تھی بی بی حوا۔ تو آدم نے دیکھ کر کہا تو ہے تو مجھ جیسا یا مجھ جیسی، لیکن تیرا حسن بہت ہے۔ تو بی بی نے کہا کیونکہ اللہ نے مجھے تم سے بنایا ہے، لہٰذا حلیہ ملتا ہے، لیکن حسین بہت ہے۔ اب جیسے آدم نے دیکھا تو فوراً کہا کہ میری طرف آ۔ اللہ نے کہا آدم ٹھہر جا، جلدی نہ کر، صبر کر، اتنی جلدی نہ بلا۔ اور کہا آدم اگر حوا کو بلانا ہے تو حوا کی طرف چل کے جا۔ یہ عزت عورت ہے، جب اس کا رشتہ مانگنا ہو تو مرد کو جانا پڑتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے، ایسے چل کے نہیں آئے گی، تجھے جانا پڑے گا۔ جب تک وہ ہاں نہ بولے نکاح نہیں ہوتا۔ نخرہ کرنا، ناز کرنا، اترانا، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ جو جلدی مان جائے وہ عورت کیسی؟ کہا تو انتظار کر، تیرے گھر میں رشتہ آئے گا، تجھے عظمت سے لے لیا جائے گا، تجھ سے پوچھا جائے گا کیا تم راضی ہو؟ پہلی بار نہ کرے گی، پھر پوچھا جائے گا تم راضی ہو، پھر اترائے گی، شرمائے گی، تیسری مرتبہ عورت ہاں بولتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو اتنی سستی نہیں کہ جلدی ہاں بول دے۔ تیری قیمت ہے، تیری ارزش ہے، تیری ویلیو ہے۔ یہ مرد ہے جو تیرے در پہ آئے گا رشتہ لینے کے لیے۔ اے عورت خود کو اتنا سستا نہ بنا، تیری قیمت ہے، تیرے خریدار تیرے در پہ آتے ہیں۔ اپنے رشتوں کو واٹس ایپ اور فیس بک پہ تلاش نہ کیا کر۔ گلی کوچوں میں خود کو نہ بیچا کر، نیلام نہ کیا کر۔ تیری عزت ہے، انتظار کر، عزت اور عظمت کے ساتھ کوئی تمہیں لے کر جائے گا۔ اگر فطرت کو بچانا چاہتی ہو، لیکن دنیا نے اس عورت کو دھوکہ دیا، کہا نہیں مرد اور عورت برابر ہیں، اور عورت کو بنا دیا۔